بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی ایسا فرض ہے کہ اگر ایک نے ادا کیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک نے بھی ادا نہ کیا تو سارے برابر کے شریک جرم قرار پا کر گناہ گار ہوں گے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے بنیت ثواب بحالت ایمان، کسی بھی جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کے دفن کے بعد واپس آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حصے ثواب کے عطا فرماتا ہے، اور فرمایا ایک حصہ احد پہاڑ جتنا ہے، احد پہاڑ جتنا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے لحد والی قبر۔ آج کل جو بنائی جاتی ہے وہ صندوق، تو 2 قسمیں ہیں اس کی، ایک ہے صندوق جس طرح ہوتی ہے صندوق نما قبر، جس طرح آج کل عام طور پہ روٹین کے مطابق بنائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صندوق، اور ایک ہے لحد۔ اسی صندوق میں قبلے کی جانب مٹی کھود کر ایسا گڑھا بنانا، ایسی الماری سی بنانا کہ جس میں میت آسانی کے ساتھ آ سکے، اسے لحد کہا جاتا ہے۔ آج کل اگرچہ یہ روٹین کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر سخت مٹی ہو تو ایسا ہی کیا جائے، لیکن اگر نرم مٹی ہے تو صندوق بھی بنانے میں حرج نہیں ہے۔ لمبائی کتنی ہونی چاہیے، گہرائی کتنی ہونی چاہیے، اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ ظاہر قبر کی ایک گہرائی ہوتی ہے، تو اس کی گہرائی میت کے قد جتنی بھی ہو سکتی ہے، اس کے سینے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، اور کم از کم اس کی آدھے قد جتنی ہونی چاہیے۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ اس کے قد سے ذرا بڑی ہونی چاہیے، اور قبر کی جو چوڑائی ہے وہ آدھے قد، میت کی جو آدھا قد ہے اس جتنی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر کے اندر اینٹیں وغیرہ لگاتے ہیں جو پکی اینٹیں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اکثر و بیشتر آپ نے یہ مسائل دیکھے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی پکی اینٹیں ہیں، جی آگ سے پکی ہوئی ہیں، جی آگ سے بنی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی تو بات یہی ہے کہ مٹی ہی کی دیوار ہو تو بہت افضل، بہت بہتر۔ اگر مٹی کی دیوار نہیں، ضروری ہے کہ آپ نے پکی اینٹ کی بنانی ہے دیوار، تو اس کو ضروری ہے کہ مٹی سے لیپ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بہت آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر میت کو تکلیف دیے، بغیر کسی دکم پیل کے اس کو جو ہے آسانی سے اتارا جائے اور رکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عام طور پہ ہم تو لٹا دیتے ہیں سیدھا ہی، ویسے طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ اس کو دائیں طرف کروٹ ایسے کر کے تو لٹایا جائے، یعنی اس طرف ہو کہ اس کا قبلے کی طرف منہ اور سینہ ہو، چہرہ اور سینہ قبلہ کی جانب ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہی طریقہ کار صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر سلیں رکھی جاتی ہیں، مٹی انڈیل دی جائے، اور پھر اس کی جو قبر ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح، جو اوپر پیٹھ ہوتی ہے ایسے کر کے اس کی کوہان کی طرح اس کو ڈھال کی شکل کا بنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے دعا کی جاتی ہے، دعا کرنی چاہیے، اذان لوگ دیتے ہیں، اذان بھی دینی چاہیے۔ اذان اللہ کا ذکر ہے، اور جب بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آرڈر دیتا ہے، جب آپ اذان کریں گے، اذان دیں گے تو میت کو اس سے ایصال ثواب ہوگا، انس پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ وہاں یاسین بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے جتنی زیادہ۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دن گزرتے جاتے ہیں۔ ایک تو نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ لوگ جمعرات کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تیجا کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور 40واں کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو 3 مہینے بعد وہ 6 ماہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 6 ماہی ہوتی ہے، سالانہ ہوتا ہے، جو بھی دعا جب بھی کریں، یہ فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی 40ویں کو کرنی ہے، لازمی جمعرات کو کرنی ہے، لازمی تیجے کو کرنی ہے، چوتھے کو بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کی جگہ اتوار کو بھی کر سکتے ہیں، 40ویں کی جگہ 41ویں کو بھی کر سکتے ہیں، سالانہ سال بعد جو ہے وہ 1.5 سال بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں ثابت ضرور ہے، اس کے اشارات قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ اصل مقصد ہے دعا کرنا، یہ جو فکس